بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تبوک کا واقعہ پارٹ 2۔ اور پھر زیادہ تاکید کرتے ہوئے دوسری جگہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ان کے مقابلہ کے لیے جس قدر قوت تم سے بن پڑے اور جس قدر گھوڑے باندھ سکو مہیا کرتے رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں دھاک بٹھائے رکھیں، اور ان کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم واقف نہیں، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار رکھنے کا سبب بھی خود ہی بتا دیا ہے۔ پہلے زمانے میں گھوڑوں سے قوت ہوتی تھی، آج اس کی جگہ فوج کی قوت کے لیے جو دوسرے سامان میں ان سے زیادہ تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ بہادری سے لڑا جائے اور لڑائی کے میدان سے بھاگا نہ جائے۔ چنانچہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں آمنے سامنے آ جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جو شخص اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترے بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف آڑ لینے آتا ہو وہ اور بات ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی اپنی فوج سے ملنے کے لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، یا لڑائی کا کوئی پینترا یا کوئی چال چلنے کے لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ بھاگنے کے لیے اگر کوئی پیٹھ پھیرے تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ کافر اگر لڑائی بند کرنے کے لیے صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ انہیں اپنا لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر کافر لڑتے رہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے، ترجمہ: اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تمہیں خدا سے، خدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرو، اور پھر بڑے ہو کر ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر خرچ کرو، کہ یہی زندگی ہے کہ دانائے خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔